میرا سوال ہے کہ بہت سے والدین اس بات کے خلاف ہوتے ہیں کہ کوئی دوسری قوم کے فرد سے شادی کرے، چاہے وہ احمدی ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے میں والدین سے کس طرح بات کرنی چاہیے؟ تو یہ قوم اور قومیت کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم کسی قوم کی وجہ سے، کسی اچھی قوم کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کی شکل کی وجہ سے شادیاں کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ رشتے اس لیے تلاش کرتے ہیں نا، شکل اچھی ہوتی ہے، پسند آ جاتی ہے، شادی کر لی مردوں کا، یا اس کے پاس دولت بہت ہے تو چلو مجھے دولت تھوڑی سی مل جائے گی، لالچی ہوتے ہیں مرد، مجھے کر لو گے، یا قوم اچھی ہے، میری قوم کا آدمی ہے اس لیے میں نے کرنی ہے، ہم تو چودھریوں سے باہر نہیں جائیں گے، جٹوں سے باہر نہیں جائیں گے، سیدوں سے باہر نہیں جائیں گے، مغلوں سے باہر نہیں جائیں گے۔ اب ہم مغل ہیں، ہمارے تو کئی مغلوں میں بعد خلیفہ ثانی کے زمانے سے مغلوں کی بادشاہیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں صلی نے فرمایا تم دین دیکھو، اگر دین ہے تو اس سے شادی کرو۔ اس لیے اگر مرد دین دیکھ رہے ہوں گے تو عورتیں بھی دیندار بنیں گی، لڑکیاں، اور لڑکیاں اگر دیندار لڑکے تلاش کر رہے ہوں گے تو لڑکے دیندار بنیں گے، پھر ایک معاشرہ احمدی اسلامی معاشرہ قائم ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کون سید ہے، کون فلاں ہے، کون فلاں نہیں ہے، ذاتوں کے تم چلے جاتے ہو، اور 2 نسلوں کے بعد تو پتہ ہی نہیں لگتا، جھوٹے بنے ہوتے ہیں سید۔ وہ لطیفہ مشہور ہے، پارٹیشن سے پہلے ایک مراسی تھا، ایک کوئی ترخان تھا، ویسے تو یہ پیشے ہیں لیکن ہمارے پنجاب میں ملک میں یہ ذاتیں بنی ہوئی ہیں، آپ پنجابی ہیں نا، آپ کو پتہ ہوگا۔ جی جی تو پاکستان بننے کے بعد بچے پڑھ گئے، انہوں نے شادیاں کرنی تھیں، تو ایک سید بنا ہوا تھا، ایک قریشی بنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ سید ہے، یہ قریشی ہم کریں گے۔ وہ جب نکاح رشتوں کے لیے باتیں چلنا شروع ہوئیں، اکٹھے ہوئے تو دیکھا وہ اتفاق سے دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ مراسی ہے، یہ ترخان ہے۔ وہ کہتے تم سید، تم قریشی، کہتے جس طرح تم سید بنے اس طرح میں قریشی بن گیا، جی تو کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چند نسلوں کے بعد تو بھول جاتے ہیں، مطلب ہے بھول کے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا، دنیا کو دھوکہ ہوتا ہے کہ کون کیا کس ذات کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہہ دیا کہ میں چودھری ہوں، میں جٹ ہوں، میں ہر لوں، میں کھوکھر ہوں، میں کھر لوں، میں رائی ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو ہم نے جٹوں نے رائیوں میں نہیں دینی، رائیوں نے جٹوں میں نہیں دینی، سیدوں نے فلاں میں نہیں دینی، مغلوں نے فلاں کو نہیں دینی، یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے۔ کوئی ذات پات نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ احمدی برادری ہے، احمدی ہو، نیک ہو، شادی کر لینی چاہیے، کوئی بھی ہو۔ بلکہ قرآن شریف میں تو یہ آیا جو تمہارے جن کو تم نہیں جانتے، جن کے خاندان کے بارے میں کہ وہ کون ہے، جی پتہ نہیں نا، تو وہ پھر بھی تمہارے دینی بھائی ہیں، جی جی بالکل اور وہ اور ان کی اولادیں تم ان سے شادیاں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ذات پات نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کون کون ہے، ہمیں چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، مجھے کیا پتہ کون صحیح چودھری ہے ابھی کہ نہیں جی ہیں۔ جی ایک سید عبدالستار شاہ صاحب سید تھے، ان کی گدی بھی تھی، پیر کہلاتے تھے ان کا خاندان، یہ خلیفہ رابع کے نانا تھے، لیکن ان کو شک رہتا تھا پتہ نہیں میں سید اصلی ہوں کہ مجھے بنا بنایا ہوں، آج کل لوگ بن گئے ہیں۔ جی تو ایک دن آ رہے تھے تو اوپر سے مسلم سیڑھیاں اتر رہے تھے، انہوں نے کہا ہاں شاہ صاحب، تو حضرت مسلم نے جو شاہ صاحب کہا نا ان کو، کہ انسان کو پورا واقفیت اس وقت نہیں تھی ان سے، تو انہوں نے کہا مجھے تسلی ہوگی، میں پکا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں، شاہ ہوں۔ تو یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ آج کل آپ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کون کیا ہے۔